ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والنبي المؤيد رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أولاد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة ثاني عشر ولعنة الدائمة الباقية على غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد ابدا صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محبان اہل بیت و معزز سامعین، پروردگار سے دعا یہی ہے کہ خالق کائنات اس عزا خانے کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، ہر آفت مصیبت مشکلات پریشانیوں سے حفظ و امان عطا فرمائے، اور پروردگار عالم صاحب عزا صاحب خانہ کے توفیقات میں رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے، میرے فرزند حسین کی مظلومانہ شہادت صاحبان ایمان کے دلوں میں ایسی حدت اور شدت پیدا کر دے گی کہ وہ قیامت تک باقی رہے گی، کبھی سرد نہیں ہو سکتی۔ غور کریں، یہ پیغمبر اسلام نے غیب کی خبر دی ہے، یہ وہ پیغمبر ہے جس کے بارے خالق فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ تو حضرت کی یہ عزاداری قیامت تک باقی ہے۔ حضرت کی عزاداری اسی طرح معجزہ ہے جیسے قرآن معجزہ ہے، اور معجزے کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ ہماری یہ گفتگو پاک پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں دوسرے مرحلے میں داخل ہوئی ہے کہ فلسفہ عزاداری کیا ہے، مقصد مظلوم کربلا کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ یہ فرش عزا اس لیے بچھایا گیا ہے تاکہ ہم حضرت کے فلسفہ عزاداری کو سمجھیں، مقصد حسین سمجھیں، غور کریں حضرت نے اتنا عظیم کارنامہ جو انجام دیا ہے اس کے کیا وجوہات ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے میرے مولا معرفت الہی کی اس منزل پر ہیں کہ حضرت نے اس اللہ کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے۔ حضرت کا جملہ ہے ترکت الخلق ترن لکے ہواک و ایتمت العیال لکے اراک،
پالنے والے میں پوری مخلوق کو چھوڑ کر آیا ہوں تاکہ تیری ذات کو راضی کیا جائے۔ میں نے اصغر کو یتیم کیا، سکینہ کو یتیم کیا تاکہ تیرا دیدار کیا جائے۔ تو فلسفہ عزاداری معرفت پروردگار ہے۔ یہ کربلا والے اس معرفت پر فائز تھے، وہ معرفت رکھ رہے تھے۔ روایات میں ہے نیزوں کے زخم، تلواروں کے زخم، وہ ان زخموں کو محسوس نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ جو جان دے رہے تھے وہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، تقرب الہی کے لیے وہ اپنی جان کا نظر نہ پیش کر رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ معرفت پروردگار کیوں حاصل کریں؟ کیا فلسفہ ہے؟ غور کریں، اس کے بہت سی اسباب ہیں، علل ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس کا سبب ہے وہ ہماری فطرت ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں پروردگار نے اپنی معرفت کو ودیت کیا ہے۔ ہر انسان کی جبلت میں اس نے معرفت توحید رکھی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو دنیا میں آ رہا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے، وہ معرفت توحید لے کر آ رہا ہے۔ غور کریں، یہ ہماری گفتگو جو ہے پوری دنیا میں انشاءاللہ جائے گی، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو یہ معرفت توحید کا میسیج دیں، پیغام دیں، کہ ابھی تک بھی انڈیا، ہندوستان نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی معرفت سے غافل ہیں۔ کتنی غفلت ہے، کتنی یہ ہٹ دھرمی ہے کہ اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی معرفت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ بت پرستی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے۔ نہیں، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ نے اپنی معرفت انسان کے وجود میں ودیت کی ہے۔ یہ معرفت پروردگار ہر انسان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اس کے لیے ہمارے ہادیان برحق نے ہر انسان کو ہدایت کی ہے، نصیحت کی ہے۔ ایک دہریہ جو زمانے کو خدا مان رہا تھا، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کو توحید مثالی کے ذریعے سمجھایا۔ حضرت نے اس سے سوال کیا، توجہ، کیا کبھی آپ نے کشتی کے ذریعے سمندر میں سفر کیا؟ اس نے مثبت جواب دیا۔ پھر حضرت فرماتے جب تم سوار ہو گئے، تمہاری کشتی چلنے لگی، چلتے چلتے، کیا یہ بتاؤ گرداب میں آ سکتی ہے نہیں؟ حادثے کا شکار ہو سکتی ہے نہیں؟ دیکھو، اگر تمہیں 100% یقین ہو جائے کہ کوئی اب مجھے بچانے والا نہیں ہے، اب میں غرق ہونے والا ہوں، کوئی زہری بادی وسیلہ تمہیں نظر نہیں آئے، آیا اس وقت بھی تیرے دل میں کوئی تصور آتا ہے کہ اب بھی ایک ذات ہے جو مجھے بچا لے گی، جو میری حفاظت کرنے والی ہے، جو اس سمندر کی لہروں سے مجھے بچا سکتی ہے؟ میرا مولا فرماتا ہے یہ وہی ہے جو اللہ نے تیری فطرت میں اپنی معرفت کو ودیت کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر آپ غور کریں، سورہ روم میں مختلف آیات کے اندر اللہ نے اپنی معرفت کا تعارف کرایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اس پر مشکل آتا ہے، جب اس پر پریشانی آتی ہے، جب یہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جب بیماری آتی ہے اس پر، تو اس وقت بے ساختہ جو بھی انسان ہے وہ اللہ سے لو لگاتا ہے، وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں، پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، تو وہ پھر وہی شرک کرنے لگتا ہے، وہی بت پرستی۔ یہ انسان کی ہٹ دھرمی ہے، ہماری فطرت کا تقاضا ہے، ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنی ہے،
اس کو پہچاننا ہے۔ اور کریں، ہمیں حکم ہے اس کائنات کے آثار کو دیکھو اور اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، دن رات کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، حیوانات کو دیکھو اور اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اور کیا آپ نے؟ ہمیں یہ حکم ہے، اس لیے کہ کائنات ہم سے پہلے، ہم کائنات کے بعد ہیں۔ لیکن دعائے ابو حمزہ سنبھالی کے اندر ہمارے چوتھے امام کا جملہ ہے، بے کا عرفتو کا، پالنے والے ہم نے تجھے تیری ذات کے ذریعے پہچانا۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ یہ پالنے والے ہم نے تجھے تیری ذات کے ذریعے پہچانا۔ غور کریں، یہ معصوم اس وقت کہہ رہی ہیں جب نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ لوح، نہ قلم، نہ دن، نہ رات، نہ سورج، نہ چاند، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی۔ اس لیے معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ پالنے والے ہم نے کائنات کے آثار کو دیکھا اور تجھے پہچانا، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یا تو واجب الوجود ذات تھی جو ان کو تخلیق کر رہی تھی، یا یہ 14 تھے جو بہترین تخلیق پا رہے تھے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا ہے پالنے والے ہم نے تجھے تیری ذات کے ذریعے پہچانا ہے۔ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ پورے عالم انسانیت کو چاہیے کہ خالق کو پہچانیں، اس لیے کہ معرفت کے بغیر ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری فطرت قضا ہے، 1,24,000 انبیاء نے اس خالق کائنات کی معرفت کا تعارف کرایا ہے۔ غور تو کریں، 1,24,000 انبیاء گزر گئے، سب نے اس وحدہ لا شریک کا تعارف کرایا ہے۔ جناب آدم نے، جناب نوح نے، جناب ابراہیم نے، جناب شعیب، صالح، ہود۔ اب ذرا غور کریں، اگر باہر سے ایک بچہ آ کر ہمیں یہ کہہ دے کہ سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، حادثہ ہو گیا ہے، تو ذرا غور کریں، اگر ہم یقین نہیں کریں گے تو احتمال ضرور دیں گے، ہو سکتا ہے حادثہ ہوا ہو۔ تو ایک بچے کے کہنے پر تو ہم احتمال دیتے ہیں، اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا احتمال کہ 1,24,000 انبیاء اس وحدہ لا شریک کا تعارف کریں۔ ہماری فطرت کا تقاضا ہے ہم اس کو وحدہ لا شریک مانیں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ اور کریں، اگر ہم معرفت حاصل نہیں کریں گے نقصان کیا ہے، اگر معرفت حاصل کر لیں تو فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اگر معرفت حاصل نہیں ہوگی تو پھر اضطراب ہے، انسان ذہنی طور پہ مریض ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اس نے اپنی فطرت کا انکار کیا ہے۔ زبان انکار کرے تو کرے، دل انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ پروردگار نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے۔ اضطراب ہے، لوگ ذہنی مریض ہو جائیں گے، لیکن اگر اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کو وحدہ لا شریک مان لو، پروردگار کی معرفت حاصل کر لو، تو پھر دل میں اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد ہی سے دلوں میں اطمینان آتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو اس دنیا میں، اس دار الامتحان میں افضل ترین عبادت وہ معرفت الہی ہے۔ اس لیے تو ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں افضل العبادہ معرفت اللہ، افضل ترین عبادت معرفت الہی ہے۔ غور تو کریں، ایک شخص اگر اس دنیا میں اچھے کام کر رہا ہے، صدقے اور خیرات کر رہا ہے، غرباء فقراء کی مدد کر رہا ہے، سخاوتیں کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کر رہا، تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، سب کچھ بیکار ہے، نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔
جو کچھ انسان عمل انجام دے اگرچہ قلیل کیوں نہ ہو، اگر وہ رضا الہی کے لیے ہے تو وہی قبول ہوگا۔ اس لیے تو ہمارے ناوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو تمہارے اعمال تقوی کے ساتھ قبول ہوتے ہیں، اور تقوی کے ساتھ اگر ایک عمل انجام دیا جائے تو اس کو کم نہ سمجھو، اس لیے کہ جو قبول ہو جاتا ہے وہ کم نہیں ہوا کرتا۔ معرفت پروردگار افضل ترین عبادت ہے۔ نہج البلاغہ میں پہلے خطبے میں میرا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اول الدین معرفت اللہ، دین کی اساس، دین کی بنیاد معرفت الہی ہے، اور کمال معرفت یہ ہے التصدیق، اس کی تصدیق کرو دل و جان سے، اس کو مانو، اور کمال تصدیق یہ ہے توحید ہو، کہ اس کو وحدہ لا شریک مانو، ذات میں، صفات میں، عبادت میں، افعال میں۔ کمال توحید یہ ہے خالصتاً اس کی عبادت کرو، اس کی ذات کا شرک نہ کرو، جو صفات اس کی لائق نہیں ہیں، کمال اخلاص یہی ہے، اس کے نفی کرو، اس لیے کہ ہر صفت شاہد اپنے موصوف کا غیر ہے، ہر موصوف شاہد اپنی صفت کا غیر ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی صفات اس کی عین ذات ہیں، یعنی جو اللہ ہے وہی قدیم ہے، وہی قادر ہے، وہی عالم ہے، وہی حی ہے، مرید ہے، مدرک ہے، متکلم ہے، صادق ہے، محی ہے، ممیت ہے، عادل ہے، رازق ہے، اور جو رازق ہے، عادل ہے، محی ہے، ممیت ہے، وہی اللہ ہے، عین ذات ہیں۔ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ ہمارے معصوم فرماتے ہیں اگر انسان کو حقیقت میں معرفت پروردگار حاصل ہو جائے، یقین کامل ہو جائے کہ میرا پروردگار ہے، میرا خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی جاہ و جلال اس کی نظروں کے سامنے اس خاک سے بھی پست ہو جائیں، اور جس خاک کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے جا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ اگر انسان معرفت پروردگار نہیں رکھتا، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اپنے خالق کو، مالک کو، اپنے رازق کی معرفت نہیں رکھتا، تو یہ اس کی زندگی بے مقصد ہے، بے معنی ہے، بیکار ہے۔ اللہ کی معرفت ہی سے انسان کی زندگی با مقصد ہوگی، با معنی ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے اللہ رحمت نازل کرے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہاں سے آیا، کہاں ہے، اور کہاں اس نے جانا ہے۔ یعنی اللہ اس کا پروردگار ہے، خالق کائنات نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس 4 دن کی زندگی میں جو دارالامتحان ہے، جو گزرگاہ ہے، اس میں اس کو چاہیے اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے ضروریات زندگی پر اکتفا کرے، اس لیے کہ اس نے قیامت کے دن اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ ہوتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی ذرہ بھر جو نیکی کی اس کا بھی اثر دیکھنا ہے، اور جو اس نے برائی کی ہے اس کا بھی اثر دیکھنا ہے۔ اس قرآن کی فصاحت و بلاغت میں غور کریں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہاں فا آئی ہے، عربی لغت کے حوالے سے اس کا کچھ معنی ہے جو عمل کرے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ قصد کرے، نیت کرے، عملی طور پہ سخاوت نہ بھی کرے، کسی مومن، کسی مسلمان کی خدمت کرنے کیا قصد کرے، ارادہ کرے، تو اللہ اس کو اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں، جب تک عمل نہیں کرے گا اللہ اس کے گناہ کو نہیں لکھے گا۔ ہاں یہ فرق ہے۔
تو انسان نے ذرہ بھر نیکی کا اثر دیکھنا ہے، برائی کا اثر دیکھنا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں اس کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزارنی ہے۔ معرفت پروردگار، یہ عدل الہی کا عقیدہ، یہ عقیدہ نبوت، امامت، قیامت، یہ انسان کو اس دنیا میں ترقی اور کمال کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر انسان واقعی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر معرفت پروردگار حاصل کریں۔ اور کمال کیا چیز ہے؟ ہمارے پانچویں امام ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکمال کل الکمال ثلاثہ، کمال کل کمال تین چیزیں ہیں، التفقہ فی الدین والصبر فی النائبات والتقدیر المعیشہ۔ یہ تین چیزیں کمال کل ہیں۔ دین اسلام میں تفقہ حاصل کرو، وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اس کو سمجھو، اس میں غور و فکر کرو، احکام شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرو، حلال کو سمجھو، حرام کو سمجھو، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، غور کریں۔ ہمارے مذہب شیعہ مکتب اہل بیت کے ایک شاگرد، عالم دین، عالم ربانی، آقا حر عاملی، جن کا مرکز مشہد مقدس مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں ہے، انہوں نے عظیم احسان کی ہے مذہب تشیع پر، مذہب حقہ پر۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام وسائل الشیعہ، عربی میں کتاب ہے، اور اس کتاب کو پیغمبر اسلام، اہل بیت پیغمبر، ان 14 معصومین کے ارشادات فرامین کی روشنی میں مرتب کیا ہے۔ کس حوالے سے؟ احکام شریعت کے حوالے سے، طہارت کے احکام، وضو والی طہارت، غسل والی طہارت، تیمم والی طہارت، ان تینوں طہارتوں کا قرآن میں تذکرہ ہے، اور انہوں نے تفصیل سے اپنی کتاب وسائل الشیعہ کے اندر اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ مثلا وضو کے کیا احکام ہیں، وضو کے واجبات کیا ہیں، وضو کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، اور کیا ہم نے غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کب واجب ہوتا ہے، تیمم والی طہارت کب کی جاتی ہے، اس طرح نماز کے احکام مفصل طور پہ، نماز کے واجبات، نماز کی مبطلات، روزہ کے احکام، روزے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ الغرض عبادات کا ذکر کیا ہے، معاملات کا ذکر کیا ہے، معاملات میں تجارت کے احکام مفصل طور پہ بیان کیے ہیں۔ واجب تجارت کیا ہوتی ہے، حرام تجارت کیا ہوتی ہے، مکروہ کیا ہوتی ہے، مستحب تجارت کیا ہوتی ہے، مفصل احکام ہیں۔ اور کیا، اور ہمارے مذہب شیعہ کے دو بزرگوار عالم دین، شہید اول شہید ثانی نے ایک کتاب شرح اللمع کو مرتب کیا ہے اس معصومین کے ارشادات فرامین کی روشنی میں، طہارت سے لے کر دیات تک، قصاص اور دیات تک، عبادات اور معاملات کو بیان کیا ہے معصومین کے ارشادات کی روشنی میں۔ اور کیا، لہذا پانچویں امام کیا فرماتے ہیں؟ تفقہ فی الدین، جس نے اسلام کو، احکام شریعت کو پیغمبر، اہل بیت پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں سمجھ لیا ہے اور اس کے مطابق وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو گویا اس نے دنیا میں کمال حاصل کر لیا ہے۔ والصبر فی النائبات، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، آزمائش میں، امتحان میں صبر و استقامت۔ سوال یہ ہے، کیا ہم ہمیشہ آسائش میں رہیں، کبھی بھی تکلیف نہ آئے، کبھی بھی پریشانی نہ آئے، خوشحال خوشگوار زندگی ہو، ثروت مندی ہو، دولت ہو، کیا یہی اسی پر خوش ہونا ہے؟
نہیں، یہ انسان کا اشتباہ ہے، یہ انسان کی غفلت ہے۔ انسان عبد ہے، وہ معبود ہے۔ اور یاد رکھیں، عبد و عربی لفظ، عربی کا لفظ ہے جس کو غلام کہتے ہیں، اور غلام کسی شے کا مالک نہیں ہوتا۔ سب کچھ جو انسان کے پاس ہے، اس کی جان ہے، اس کا مال ہے، سب اللہ کی ملک ہے۔ انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے، لہذا اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ انسان اگر خوشحال زندگی گزار رہا ہے تب بھی اس کی نعمات کا شکریہ ادا کرنا ہے، اگر تکلیف میں ہے تب بھی صبر استقامت دکھانی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے، اس دنیا میں وہ دیکھنا چاہتا ہے کون ایسا ہے جو میری رضا اور خوشنودی کے لیے خالصتاً اچھا عمل انجام دیتا ہے۔ اللہ کثرت عمل نہیں دیکھنا چاہتا، حسن عمل کو دیکھنا چاہتا ہے، کس خلوص کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا گیا۔ ہمارے چوتھے امام علی زین العابدین کی دعاؤں میں سے صحیفہ کاملہ کے اندر ایک دعا ہے کہ جب حضرت کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے تو وہ دعا پڑھتے تھے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں ای الحالین، پالنے والے ان دو حالتوں میں سے ہمیں معلوم نہیں ہے تو کس حالت میں ہم پر راضی ہے؟ تیرا شکر ہم کس حالت میں زیادہ کریں، جب ہم صحت میں ہوتے ہیں یا جب ہم بیماری میں ہوتے ہیں؟ نہیں، انسان کو ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ اور اس کا لطف و کرم تو دیکھو، جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو انسان کو اللہ کا شکر کرنا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا مہربان ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہمارے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں تمہیں اللہ کا شکر کرنا ہے اس لیے کہ تکلیف میں، پریشانی میں تمہارے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں اور جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے تیزی سے جھڑتے ہیں۔ پھر ذرا غور کرو، مولا کریم فرماتے ہیں اجل النعمہ العافیہ وخیر ما دام فی القلب الیقین، یہ دو نعمتیں عظیم نعمتیں ہیں، عافیت اور امن والی نعمت، یہ ذہنی نعمت ہے، اور ہمیشہ انسان اس دار دنیا میں یقین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ میرا رازق ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، یعنی کبھی اللہ کے بارے شک نہ ہو، تو یہ افضل ترین نعمت ہے۔ یاد رکھیں، یہ امن والی نعمت، عافیت والی نعمت، اس کو انسان نے بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے، اور کسی نعمت کو فراموش کرنا، بھلا دینا بھی یاد رکھو یہ گناہ ہے۔ تو اب ذرا غور کرو، اگر مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے اپنے خالق کی طرف۔ اب مثال کے طور پہ اس موجودہ دور میں کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، توجہ، پوری دنیا حیران ہے، پریشان ہے، مادہ پرست بھی حیران ہے، ہندو بھی پریشان ہے، عیسائی بھی اور یہودی بھی۔ تو یہ وبا کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس خالق کی معرفت کرو، اے انسان تمہیں اس ذات سے شرک نہیں کرنا، بت پرستی نہیں کرنا، تمہیں اس کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ لہٰذا حقیقت میں یہ وبا ہمیں اللہ کی معرفت کی طرف لانا چاہتی ہے، یہ ہمیں اس خالق کائنات کی طرف لانا چاہتی ہے جو ہمارا رازق ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں ہر حال میں راضی رہنا ہے، اس کی ذات کا شکر کرنا ہے۔ غور کریں، جہاں معرفت الہی نہیں ہے، جو لوگ عقیدہ توحید نہیں رکھتے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، وہاں اضطراب ہے، لوگ ذہنی مریض ہیں، اعصابی مریض ہیں، وہاں نفسیاتی امراض ہے۔ جہاں اللہ کی یاد ہے انہی دلوں میں سکون ہے، انہی دلوں میں اطمینان ہے۔ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول
آخر اللہ کی معرفت کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم کیوں اللہ کی معرفت حاصل کریں؟ پاک پیغمبر کی کیوں معرفت حاصل کریں؟ وقت کے امام کو کیوں پہچانیں؟ تو امام نے فرمایا اس کی بہت اسباب ہیں، بہت سی علتیں ہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ان میں سے مثال کے طور پہ ایک وجہ یہ ہے، اگر ایک شخص اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اپنے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ ہر قسم کا فسق و فجور کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فتنہ فساد برپا کرے گا، کسی اللہ کے بندے کو قتل کرنے کے بعد لذت محسوس کرے گا۔ لیکن اگر ایک شخص معرفت پروردگار رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا خالق اسے دیکھ رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، پاک پیغمبر اس کے اعمال پہ نگہبان ہیں، اس کے وقت کے امام اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر گناہ کا تصور نہیں کرے گا، وہ عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارے گا، وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا، انس و محبت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی زندگی گزارے گا۔ اب غور کریں، معرفت پروردگار کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے زندگی بامقصد بن جاتی ہے۔ معرفت پروردگار کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے انسان دنیا میں ترقی اور کمال حاصل کرتا ہے، یہ ہمیں ترقی اور کمال کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ معرفت پروردگار حاصل کرنے کا فائدہ دلوں میں اطمینان، سکون حاصل ہوگا۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، اس موجودہ دور میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں ظاہری طور پہ جو مسلمان ہیں، کلمہ بھی پاک پیغمبر کا پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ظاہری طور پہ واجبات ادا کرتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اطمینان کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں کے دلوں میں خوف ہے، اضطراب ہے، اس کی کیا وجہ؟ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی معصوم نے دیا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرا مولا فرماتے ہیں علی ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار کرو، دل و جان سے اس کی تصدیق کرو، اور اعضاء اور جوارح کے ذریعے عمل کرو۔ لیکن مسلمانوں کا ایمان زبان کی حد تک محدود ہے، زبانی دعویٰ ہے، نہ دل سے تصدیق کرتے ہیں اور نہ عمل کرتے ہیں اعضاء اور جوارح کے ذریعے۔ غور یہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ حلال کردہ چیزوں کو دیکھو، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کائنات کے اثار کو دیکھو، اللہ کی معرفت۔ لہذا ان آنکھوں سے نامحرم کو نہیں دیکھنا، ان آنکھوں سے فسق و فجور کے مناظر نہیں دیکھنے۔ یہ زبان ذکر الہی کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے، استغفار کے لیے ہے، اس سے غیبت نہیں کرنی، لوگوں کو اذیت نہیں دینی، سب و شتم نہیں کرنا۔ یہ کان اللہ نے کس لیے دیے؟ ذکر الہی سنو، قرآن کی تلاوت، احکام شریعت، سید الشہداء کی عزاداری کا تذکرہ ہو رہا ہے، سنو۔ اس سے گانا موسیقی نہیں سننا، یہ ہے عملی زندگی۔ معصوم فرماتے ہیں تمہارا دعویٰ زبانی ہے، زبان تک تم کلمہ توحید پڑھتے ہو، کلمہ رسالت پڑھتے ہو، کلمہ ولایت پڑھتے ہو۔ یہی وجہ ہے جب تک عمل و کردار کے لحاظ سے تم اسلام کو قبول نہیں کرو گے، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاؤ گے، دلوں میں سکون اطمینان نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں معرفت نام ہے عمل، معرفت نام ہے عمل کا۔ اس لیے تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا معرفت الا بالعمل، معرفت عمل کو کہتے ہیں، کردار کو کہتے ہیں۔ المعرفت دلت ہو علی العمل، یہ جو تم معرفت رکھتے ہو، معرفت پروردگار، یہ تمہیں عمل کی طرف دعوت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْمَلْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ، اور جو عمل نہیں کرتا، اور کیا عمل ہے؟
اور اس کی کوئی معرفت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، فرزند زہرا نے جو کربلا کا سفر کیا ہے، حقیقت میں انسان کو معرفت توحید کا درس دینے کے لیے، اور یہی فلسفہ عزاداری ہے، یہی مقصد حسین ہے کہ اپنے خالق کی معرفت، اس کو پہچانو اور معرفت کے ساتھ اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ میرا مولا 28 رجب کو مدینے سے نکلے، مکہ میں آئے۔ میرے مولا نے مکہ میں 4 ماہ 8 دن گزارے ہیں، اور غور کریں، یہ معصوم ہے، یہ حجت خدا ہے۔ حضرت نے احرام باندھ لیا تھا حج کے لیے، لیکن جب حضرت کو علم امامت کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ دشمن اسلام یزید کی طرف سے کچھ سپاہی آئے ہیں جو حاجیوں کی صورت میں اسلحہ لے کر وہ داخل ہو رہے ہیں، اور ان کا منصوبہ یہ ہے فرزند زہرا کو اسی خانہ کعبہ میں طواف کی صورت میں شہید کیا جائے۔ میرا مولا معصوم ہے، نمائندہ الہی ہے، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے۔ میرے مولا نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے، خانہ کعبہ کی حرمت کی حفاظت کی خاطر میرے مولا نے حج کو چھوڑ دیا اور حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، اور میرے مولا نے اب مکہ سے سیدھا کربلا کا سفر کیا ہے۔ راستے میں منزلیں آئیں، ایک راستے جگہ پہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے، دوسری جگہ پہ حضرت کا راستہ روکا گیا، اور ریاحی 1000 کا لشکر لے کر آگے آ گیا، حضرت کا راستہ روک گیا۔ غور کرے کریم ابن کریم کی سخاوت کیا ہے۔ میرے مولا نے دیکھا وہ سب پیاسے تھے، ان کی سواریاں پیاس تھیں۔ کریم ابن کریم کی سخاوت یہ ہے، فرماتے ہیں عباس بھائی دیکھ رہے ہو یہ پیاسے ہیں، علی اکبر بیٹا یہ پیاسے ہیں، ان کو پانی سے سیراب کرو، قاسم بھتیجے ان کو پانی پلاؤ۔ روایات میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو شدت پیاس کی وجہ سے خود پانی نہیں پی سکتے تھے، مظلوم کربلا نے خود پانی سے سیراب کیا ہے، پانی پلایا ہے، دشمن نے راستہ روکا ہے۔ میرا مولا فرماتے ہیں اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، میرا راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور کہتے ہیں فرزند رسول آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا ہیں، جن کا تو بغیر وضو کے ہم نام نہیں لے سکتے۔ عزادارو آخر یہ دشمن کا قافلہ جو تھا مظلوم کربلا کو گھیر کر صحرائے کربلا کے نزدیک لائے ہیں۔ جب صحرائے کربلا نزدیک آئی ہے میرے مولا کا گھوڑا رک گیا۔ حضرت چاہتے ہیں گھوڑا آگے چلے، بڑی کوشش کی گئی نہیں چلتا۔ حضرت سواریاں تبدیل کی ہیں، تقریباً 7 گھوڑے تک تبدیل کیے ہیں، کوئی ایک بھی آگے قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ عزاداروں ماتمداروں آخر میرے مولا فرماتے ہیں بھیا عباس جاؤ اس بستی میں بنی اسد کا قبیلہ رہتا ہے، ان کو بلاؤ۔ تو ایک بزرگ شخص کو بلایا گیا، حضرت نے اس سے سوال کیا دیکھو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کوئی اور نام بتاؤ، تو ایک بوڑھے شخص نے کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جب میرے مولا نے یہ نام سنا تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں اکبر گھوڑے سے گریں گے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں اصغر تیر کھائے گا، عزادارو عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ اس کے بعد میرے مولا نے اس سرزمین کو 60,000 درہم میں بنی اسد کے قبیلے سے
خرید کیا ہے، پھر ان کو ہبہ کر دیا اور فرمایا دیکھو جب کوئی کربلا میں آئے ہمارا مہمان اس کی میزبانی کرنی ہے، 3 دن تک اس کی میزبانی کرتے رہنا، اور اگر کوئی ہمارا پوچھے تو اس کو ہماری قبر کا پتہ بتانا ہے۔ یہ حضرت وصیتیں کر رہے ہیں۔ عزادارو، آخر میں حضرت نے ان بنی اسد کے مردوں کو بلایا، فرمایا دیکھو جب یہ دشمن اسلام کا لشکر اپنی نجس لاشوں کو دفن کرنے کے بعد چلے جائیں تو تم آنا ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ غور کریں، میرا مولا وصیت کر رہا ہے۔ جب مرد چلے گئے عورتوں کو بلایا گیا، فرماتے ہیں تم مجھے پہچانتی ہو، میں زینب کا بھائی ہوں، میں نواس رسول ہوں، اگر تمہارے مرد دشمن کے خوف کی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکیں، پانی بھرنے کے زوانے آنا اور ہماری لاشوں پر خاک کربلا ڈال دینا۔ عزادارو، جب عورتیں چلی گئیں تو ان بنی اسد کے بچوں کو بلایا، فرمایا اے بچوں مجھے پہچانتے ہو، میں علی اصغر کا باپ ہوں، سکینہ کا باپ ہوں، نواس رسول ہوں، دیکھو اگر تمہارے ماں باپ دشمن کے خوف کی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو اے بچوں کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک خاک مٹھی ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ عزادارو، ماتمدارو، ذرا غور تو کرو، مظلوم کربلا کو دفن ہونے کی کتنی تمنا تھی، کتنی خواہش تھی۔ بنی اسد کے مردوں کو وصیت کی، بنی اسد کی عورتوں کو وصیت کی، اور بنی اسد کے بچوں کو بھی وصیت کی ہے، لیکن کیا میرا مولا دفن ہو گئے؟ قربان میرا مولا، تیری مظلومیت، 3 دن گزر گئے، لاشا صحرائے کربلا میں پڑا ہوا ہے، بیٹا موجود ہے، بیٹے کے گلے میں خاردار توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھ کڑیاں۔ الا لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب